اس سے بڑا تحفہ ہمیں اور آپ کو کیا مل سکتا؟ جہاں پڑے ہم بیٹھے ہیں، ہمیں چاروں طرف سے ملائکہ گھیرے میں لے لے، گناہ ہم نے کیے ہیں، ہمارے بیاف پہ توبہ ملائکہ کر رہے ہیں۔ کا تحفہ ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی بھی دور ہے اور ہر حاجت بھی قبول ہے۔ تو اور میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ میں یہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتا ہوں کہ حج زیادہ بڑا تحفہ ہے کہ زیارت بڑا تحفہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے رسول آپ کس یتیم کی کفالت کی بات کر رہے ہیں؟ کسی بھی مسلمان کا کوئی یتیم ہو، بلکہ غیر مسلم کا بھی۔ تو آپ کے گھر کے جو یتیم ہیں ان کو میدان کربلا اور میدان شام میں کیا امتحان دینا پڑا؟ آخری مجلس کا وقت ختم ہوتا ہے، یہاں سے ربط مصائب بھی بنتے ہیں لیکن چھوڑ۔ اور دوسرا کہا کہ جس نے 4 بیٹیاں پال کر ان کی شادی کی اور اپنے گھر سے عزت و آبرو سے رخصت کی، میں اور وہ جنت میں پڑوسی۔ دنیا میں کتنا بڑا بوجھ، ایک بیٹی بوجھ ہوتی ہے باپ کے لیے، اس کی زندگی گزر جاتی۔ اور کہاں 4 بیٹی؟ اور پھر باپ اور بیٹی کا رشتہ سے سمجھ میں پھر بھی آتا ہے کہ باپ واقعاً بیٹیوں کے لیے قربانی دیتے ہیں۔ مولانا ہم اپنے لیے تو نہیں کما رہے نا، ہمارا گزارا تو ایک معمولی تنخواہ میں بھی ہو جاتا۔ ہماری 2 بیٹیاں، 3 بیٹیاں، ان کی شادی کرنا ہے، ان کا انتظامات۔ کتنے لوگ ایسے ہیں صحراؤں میں اپنا خون جلاتے ہیں، پسینہ، محنت، پسینہ، یہ سب اپنے لیے نہیں کرتے، ان کا گزارا تو ہو جائے گا۔ ہمارے پاس دوسری ایک روایت بھی آتی کہ باپ اور بیٹی کا تو ایک رشتہ ہے باہر، بھائی اور بہن۔ ہمارے یہاں ہیں ایسے نیک اور سعادت مند بھائی جو اپنی بہنوں کی شادی کی خاطر اپنی شادی کو ڈیلے کر دیتے ہیں۔ لیکن آج کا زمانہ آپ کو پتا ہے نا کہ اب کیا کہتے ہیں، خون سفید ہو گیا۔ آج کا زمانہ جب لوگ والدین کو یاد نہیں رکھتے، بہنوں کو کون یاد رکھے گا؟ بھائی بہن کا رشتہ بھی۔ اب آپ جو میری مجلس کے شروع میں ہے نا، وہ سمجھ رہے ہوں گے کہ تقریر کس بھائی بہن کے رشتے کی جانب جا رہی، لیکن پہلے ایک ذمہ داری ہے بھائیوں۔ اتنا بوجھ بھی بہنیں نہ ڈالیں کہ بھائی بیچارہ مر جائے، اور ایسا بھی نہیں ہے کہ بھائی پہچانے ہی نہیں اپنی بہنوں کو۔ اچھا، یہ جو اب 40 کی آپ نے زیارت کی ہے یا کبھی اس سے پہلے کی ہے، تو 40 کی زیارت کے حوالے سے جیسے ہی زیارت کا لفظ آتا ہے، 40 کی زیارت، آپ کے ذہن میں کیا نام آتا؟ جابر ابن عبداللہ انصاری۔ 40 کی زیارت اسلام میں آئی ہے جابر ابن عبداللہ کے ذریعے۔ کربلا کے یہ پہلے زائر، اور 40 پہ یہ کربلا پہنچے۔ فقط آپ کو ذرا سا دنیا کی خبر بھی دے دی جائے، گرچہ آپ مجھ سے بہتر جانتے ہیں کہ آپ الحمدللہ بہت اچھی جگہ بیٹھے، بہت سارے فتنے یہاں آتے ہی نہیں ہیں۔ ان علاقوں، پورا یورپ اور امریکہ اس وقت ہمارے ممبروں پر، اور خاص طور پہ جو انگلش اسپیکر ہوتے ہیں، ایک بلا وجہ ایشو جیسے ہی 40 تاریخ قریب آئی بحث چھڑ جاتی۔ کیا دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو گئے کہ اسی پر تم لگے ہوئے؟ اور یہ میں بتا دوں کہ یورپ اور امریکہ میں جو انگلش اسپیکر ہیں نا، انگلش میں جو تقریر کرتے ہیں، سوائے چند کو چھوڑ دو، وہ زیادہ تر انڈیا اور پاکستان کی عزاداری کو کریٹیسائز کرتے، جھوٹی عزاداری، غلط روایت بڑھا چڑھا کے پیش کرتے۔ چونکہ مجھے معلوم ہے کہ گلف کے علاقے کے رہنے والے اکثر لوگ یہاں سے ریٹائرمنٹ کے بعد یا جاب چھوڑ کے جاتے وہاں، وہ پاکستان واپس جانے والے کم ہوتے ہیں۔ کینیڈا جاتا ہوں، بعض اوقات پہچان نہیں پاتا کہ کینیڈا میں مجلس پڑھ رہا ہوں کہ مثلاً گلف میں پڑھ رہا ہوں۔ اتنے مومنین یہاں جو مجھ سے مل چکے ہیں، میں تو یہاں 45 سال سے آ رہا ہوں نا، 44 سال، وہ سب وہاں ملتے ہیں۔ تو یہ وہاں کا بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور میں اکثر کہتا ہوں کہ کیا ضرورت ہے اس مسئلے پہ بحث کرنے کی؟ کون سا دنیا اور آخرت کہ اہل بیت کربلا آئی ہی نہیں۔ شام سے رہا ہونے کے بعد اہل بیت کربلا آئی نہیں ہے۔ انڈیا کی روایت ہے، پاکستان کی طرف سے جھوٹی ایک حدیث بنائی گئی ہے، یہ ہمارے علماء، یہ ہمارے ذاکرین رلانے کے لیے الٹی سیدھی باتیں، یہ ممبر اور یہ بچے جنہیں کچھ اپنی ہسٹری نہیں پتا، یہ تو پھر بھی اردو سمجھ رہے ہیں۔ وہاں تو بچے اردو نہیں سمجھتے نا، تو جو انگلش میں کہا جا رہا ہے سمجھتے ہیں، یہی حق ہے۔ ہر سال یہ مسئلہ کھڑا ہوتا، اور پھر وہ اس طرح سے بات کرتے ہیں جیسے آج تک محمد ابن یعقوب کلینی سے لے کے آغا سیستانی تک ان سے بڑا ریسرچ اسکالر کوئی نہیں گزرا۔ اور فلاں کتاب میں لکھا، فلاں کتاب میں لکھا، اور باقاعدہ کمپیوٹر لے کے کیلکولیشن کرتے ہیں کہ کوفے سے شام کا راستہ اتنے دن کا ہے، تو شام میں اتنے دن کی قید ہے، تو پھر واپسی کا راستہ اتنے دن کا ہے، تو اگر کربلا سے 11 محرم کو چلے تو کیا 40 کے دن واپس آ سکتے ہیں ودن 40 ڈیز، اور اگر آپ کہیں کہ 1 سال کے بعد آئے ہیں تو اتنی کیا لمبی قید۔ اب یہ سارا کمپیوٹر لے کے بیٹھے ہیں اور کربلا کے واقعے کا نعوذ باللہ پوسٹ مارٹم کر رہے ہیں۔ یہی غلطی اس نے کی تھی 1990 میں، ڈاکٹر رشاد نے، جس نے اپنے کمپیوٹر کے سسٹم کی وجہ سے سورہ توبہ کی آخری 2 آیتوں کو قرآن سے نکال دی۔ وہ الگ موضوع ہے، جو میں آیت کو ابھی 2-3 دن کے بعد، بلکہ کل ہی سے شروع کروں گا۔ ابھی تو میں نے صرف ایک بار تلاوت کیا، تو اب یہ ساری ریسرچ ہو رہی، مگر یہ ساری ریسرچ کرنے والے بھی اس بات پہ متفق ہیں کہ جابر ابن عبداللہ کربلا آئے اور 40 کے دن آئے ہیں، اور سب سے پہلے زائر
جابر کے کربلا آنے، زیارت کرنے اور اربعین کے زیارت کرنے میں کوئی شک، میں تو اہل بیت کے حوالے سے بھی مانتا ہوں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہ بات کر رہا ہوں یہ بچے جو اردو نہیں سمجھتے اور انگلش اسپیچز یا شریک ہوتے ہیں یورپ امریکہ میں، یا انٹرنیٹ اور آن لائن اور یہ سب سنتے ہیں، وہ بھی سب مانتے ہیں جابر۔ تو جابر اربعین کے حوالے سے کتنی اہم شخصیت، مگر خالی اربعین کے حوالے سے نہیں، جابر کی اپنی بہت اہم پرسنالٹی، اللہ کے رسول۔ اب یہ عظمت رسالت، مکے میں جب تک تھے مظالم برداشت کر رہے تھے، ابو جہل، ابو لہب، ولید، عتبہ، شیبہ کے نا، ہجرت کی، ذرا سی ایک محفوظ جگہ ملی، ہجرت کیوں کی؟ مدینے والوں نے آ کر کہا یا رسول اللہ آپ کہاں بیٹھے ہیں دشمنوں کے بیچ میں، آئیے ہم آپ کے لیے آنکھیں بچھانے کو تیار ہیں۔ لیکن مدینے والوں نے یہ کیوں کہا؟ جناب ابو طالب اور جناب خدیجہ کی وفات کے بعد جو پہلا حج آیا، ان کی وفات رجب اور رمضان میں ہوئی ہے، اس کے 2 مہینے بعد تو حج آ گئے۔ اس میں جابر اپنے 6 یا 10 دوستوں کے ساتھ حج کرنے آئے تھے، اسلام نہیں آیا ابھی، مسلمانوں کا حج بھی ابھی نہیں ہے، لیکن حضرت ابراہیم نے جو حج قائم کیا تھا اس میں اور آج کے حج میں تقریباً ایک جیسا حج ہے۔ وہ حج کرنے آئے، پیغمبر سے وہاں اتفاقاً ملاقات ہو گئی مینا کے میدان، اور جابر اسی وقت اسلام قبول کیا۔ اگلے سال 72 آدمیوں کو لے کر آئے جابر، اپنے والد کو بھی لائے، پچھلے سال اکیلے آئے تھے دوستوں کے ساتھ، انہوں نے بھی پیغمبر کے ہاتھ پہ اسلام قبول کیا، تب پیغمبر کو مدینے کی دعوت دی۔ جابر کا ہجرت مدینہ میں بہت اہم رول ہے۔ جابر وہ ہیں جنہوں نے ہم کو حدیث قصہ دی، اس سے بڑا تحفہ ہمیں اور آپ کو کیا مل سکتا؟ جہاں یہ حدیث قصہ پڑھے ہم بیٹھے ہیں، ہمیں چاروں طرف سے ملائکہ گھیرے میں لے لیتے ہیں، حفت بہم الملائکہ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا، گناہ ہم نے کیے ہیں، ہمارے بیاف پہ توبہ ملائکہ کر رہے ہیں۔ یہ حدیث قصہ کا تحفہ ہے نا۔ اور اس کے بعد یہ کہ ہر مصیبت، ہر پریشانی بھی دور ہے اور ہر حاجت بھی قبول ہے۔ تو یہ کس کے ذریعے ہم تک پہنچا؟ یہی جابر۔ اور میں تو ایک جملہ کہتا ہوں کہ میں یہ فیصلہ بھی نہیں کر پاتا ہوں کہ حدیث قصہ زیادہ بڑا تحفہ ہے یا کربلا کے آقا حسین کی زیارت بڑا تحفہ ہے۔ یہ بھی جابر نے دیا، وہ بھی جابر نے دیا۔ اور پھر وہ آخری بات تو آپ اتنا سنتے، اللہ کا رسول اپنے فرزندوں میں 5ویں امام کو سلام بھجوا رہا ہے جابر کے ذریعے سے، اور بہت سارے صحابی بھی تھے نا، لیکن خاص جابر کا انتخاب کیا کہ جاؤ جا کے میرے اس بیٹے کو سلام پہنچاؤ۔ اور جابر پریشان تھے، بہت عمر ہو گئی تھی، 80 سال سے زیادہ، ایسا نہ ہو کہ اس سے پہلے میں مر جاؤں، لیکن اطمینان بھی تھا، جب رسول نے کہا سلام پہنچاؤ تو یقیناً زندہ رہوں گا۔ وہ جابر کے حالات میں پڑھیے، یہ جابر جو ہے نا ان کا ایک واقعہ۔ اب یہ سارے تو جابر کے فضائل تھے، پیغمبر کو دعوت دینے والے، مدینے کی حکومت قائم کرانے والے، پیغمبر کی ہجرت کا سبب بننے والے، حدیث قصہ کے راوی، کربلا کے پہلے ظاہر، 5ویں امام کو، یہ سارے فضائل ہیں نا۔ اب آئیے جابر کی سیرت کا ایک اہم واقعہ سنیں، وہ ہے سیرت جس کے ذریعے سے جابر اتنے بلند ہیں، یا یہ کہیے کہ جابر اتنے بلند ہیں تو واقعہ بھی اہم ہے۔ وہ کیا؟ اللہ کے رسول ایک سفر پہ گئے، پیغمبر کی ایک عادت تھی کہ عام جو سفر ہوتے ہیں، جنگ والے نہیں، عام جو سفر ہے، پھر میں بتا دوں کہ میری ساری تقریر پیغمبر کے واقعات کے اندر ہے، کیونکہ یہ تاریخ ہے۔ وہ تو پیغمبر کی عادت تھی کہ عام طور پہ جب قافلے چلتے تھے تو پیغمبر پیچھے رہتے، اسی وجہ سے جو امام جماعت کے لیے حکم ہے کہ جب نماز پڑھاؤ تو مسجد کے آخری نمازی تک کا خیال کر کے پڑھاؤ کہ تم جو نماز پڑھا رہے وہ تمہارا ساتھ دے سکے گا، بہت بوڑھا تو نہیں ہے، رکوع سجدے میں اس کو زحمت تو نہیں ہو رہی، اس کو زیادہ ٹائم تو نہیں چاہیے، اور اسے الحمد کے بعد کا سورے میں کھڑے ہونے میں زیادہ دقت تو نہیں ہے، چھوٹا سورہ پڑھو، یہ ساری چیزیں۔ وہ پیغمبر کا طریقہ تھا کہ جا رہا ہے قافلہ، یہ کوئی جنگی قافلہ نہیں، خاص پیغمبر کا قافلہ بھی نہیں، قافلے جا رہے ہیں، پیغمبر نے جوائن کر لی، پیچھے رہتے، کوئی بوڑھا رہ جائے، کوئی بیمار ہے، کوئی سوتا ہوا نہ رہ جائے، آخر میں چیکنگ کر کے جاتے ہیں۔ رات کا اندھیرا، اور ایک مرتبہ پیغمبر، اب یہ واقعہ نہیں پڑھتا ہوں پورا، اس کا ایک ٹکڑا، تو پیغمبر نے دیکھا کہ قافلہ چلا گیا، اندھیرا ہے رات، ایک نوجوان وہ قافلے میں بہت سلو چل رہا اور کہہ رہا ہے کوئی میری مدد کرنے والا، میں اکیلا ہوں۔ پرانے زمانے میں اکیلا سفر ممکن نہیں۔ پیغمبر نے کہا کون ہو تم؟ کہا یا رسول اللہ آپ کی آواز پہچان لی نا، میں جابر ابن عبداللہ ہوں۔ پیغمبر گئے کیا بات ہے؟ کہا یا رسول اللہ یہ میرا اونٹ ہے، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا، چل ہی نہیں رہا، بہت ہی رفتار اس کی سلو۔ وہ پورا واقعہ سنیے گا، یہ عظمت رسالت کا واقعہ ہے۔ پیغمبر نے کہا کہ اچھا، قریب گئے، اپنا وہ جو اونٹ چلانے کے لیے سونٹی یا چابک ہوتا ہے وہ اونٹ سے لگایا خالی، پھر تو کیا اونٹ کی رفتار ہو گئی
کیا فراری کی رفتار ہوگی، وہ جو ریسنگ میں گاڑیاں آتی ہیں، کون سی آتی ہے، لمنگانی، فراری، پتہ نہیں کیا کیا. اونٹ ایک دم کھڑا ہوا، اتنے تیزی سے دوڑنے لگا. پیغمبر نے کہا جابر، اب اونٹ کو روکا اور اونٹ سے اپنے اونٹ کی زبان میں بات کی کہ میرے ساتھ ساتھ چل. اب وہ پیغمبر کے ساتھ چل. جابر تم جوان ہو گئے ہو. جابر کے باپ جنگ احد میں شہید ہوئے تھے. یہ جنگ احد کے بعد اب تک تم نے شادی کی کہ نہیں کی؟ کہا نہیں یا رسول اللہ، بابا کی شہادت کے بعد میں نے شادی کر لی. وہ جو ہمارے ہاں شادی جو ہے نا ایک ایسا بوجھ ہوتا ہے کہ زندگی آدمی کی گزر جاتی شادی کے خرچے کے لیے. لڑکوں کو بھی پیسے جمع کرنا ہوتے ہیں، لڑکیوں کے لیے بھی. اور اسلام کی شادی اتنی آسان تھی کہ جابر نے شادی کر لی، پیغمبر کو اطلاع تک نہیں دی. علم رسالت کی بات نہیں کر رہا ہوں، ظاہری طور پر ہم تو پہلا کارڈ لے کے رسول کی خدمت میں پہنچتے ہیں، اور یہاں پیغمبر کو اطلاع بھی نہیں دی دنیاوی اعتبار سے. جو میں اکثر کہتا تھا اپنے قافلے والوں سے، اب تو خیر خود بخود عمل ہو رہا. جب کبھی جاتا تھا میں کہتا تھا کہ واقعاً اگر کوئی بہت ہی ضروری مسئلہ ہے تو جا کے آپ 90 سال 95 سال کے اس ضعیف مرجے سے ملاقات کیجیے اور ان کا وقت لیجیے. اور اگر کوئی ایسی بات نہیں ہے اور آپ ایک دفعہ پہلے زیارت بھی کر چکے تو آپ ذرا دیکھیں، ان کی عمر دیکھیں اور ان کی ذمہ داریاں دیکھیں، اور جس طرح سے سارے دنیا کے معاملات کو چیک کریں دیکھیں، اور پھر وہ ہم کو وقت دیں. اور وقت نہیں ملتا تو عجیب عجیب باتیں لوگ شروع کر دیں. اور جب وقت ملتا ہے جاتے ہیں، مولانا 2 مسئلے ہیں آپ پوچھ دیجیے. اب مسئلے سن کے میرا دل چاہتا ہے کہ 2 تھپڑ لگائے جائیں اس آدمی. یہ مسئلہ پوچھنے آیا فجر کی نماز کتنی رکعت ہوتی؟ ارے یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے تم نے اس ضعیف مرجے کو 40 منٹ جو وقت تمہیں دیا گیا، جب دیا جاتا تھا اب تو تقریباً بند ہو گیا، بعض اوقات اتنا غصہ آتا تھا. تو یہی وہاں کا بھی طریقہ تھا. پیغمبر کی زیارت تو مسجد میں لوگ کر لیتے ہیں ہر نماز کے وقت، اس سے ہٹ کر پیغمبر کو کم سے کم زحمت دیتے ہیں. عقلی بات بھی ہے، مومن کا بھائی. تو شادی ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلا پیغمبر کو. علم رسالت کی بات نہیں کر رہا ہوں. پیغمبر نے کہا اچھا جابر تم نے شادی کر لی ہے؟ کہاں شادی کی ہے؟ کہا یا رسول اللہ. پیغمبر کا آخری جملہ تھا کہ جتنی شادی، یہ الفاظ میرے ہیں مفہوم پیغمبر، جتنی شادیوں کی مجھے خبر ملی ہے ان میں یہ بہترین شادیوں میں سے ایک شادی ہے. کیوں؟ وہ جملہ سنی. جابر شادی کر لی، کہاں شادی کی؟ کہا یا رسول اللہ فلاں قبیلے کی فلاں عورت. جابر جوان ہے، پہلی شادی ہے یہ جابر. اور جس عورت کا نام لیا اس کی عمر بھی جابر سے زیادہ ہے، اور آلریڈی وہ شادی شدہ تھی، بیوہ ہو چکی. اب عام جو مزاج ہے نا نوجوانوں کا، وہ ہر ایک کو چاہتا ہے نا کہ بالکل نہیں، میں بےہودہ جملہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن بہرحال کم سن لڑکی ملے اور مثلا یہ ہے کہ وہ غیر شادی شدہ ہو. ٹھیک ہے، کوئی گناہ اس میں نہیں ہے، لیکن ذرا جو پیغمبر ہمیں اور آپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں. جابر وہ لڑکی تم سے عمر میں بڑی ہے. عورت کہیے کیونکہ شادی شدہ تھی، آلریڈی بیوہ ہو چکی، اور بیوہ بھی ہے. تم کو تو ایک سے ایک کنواری لڑکیاں مل سکتی تھیں، تم نے یہ شادی کیوں؟ جابر کا جواب تھا کہ یا رسول اللہ میرے بابا کی شہادت جنگ احد میں اچانک ہو گئی. پیغمبر نے ان 2 کو ساتھ دفن کیا تھا نا، جابر کے والد اور جابر کے پھپھا، یعنی ان کے والد کے بہنوئی ایک قبر میں دونوں ہیں. جو قبر کھودی تھی ایک دفعہ حاکم شام کے زمانے میں میتیں نکلی تھی، یہ دونوں ساتھ. کا بابا کی شہادت ہو گئی ہے، میری 7 بہنیں ہیں اور میں ایک بھائی ہوں اکیلا. 7 بہنوں کا اکلوتا بھائی، عمر میں بڑا ہوں، ساری مجھ سے چھوٹی. میں نے دیکھا کہ میں مرد، اب یہ بچیاں ہیں، ان کو پالنا ہے. عورتوں کے بہت سارے مسائل ہوتے ہیں جو بہن اور بھائی کے درمیان بھی ڈسکس نہیں ہو سکتے، باپ اور بیٹی کے درمیان بھی. اگر میں کسی کم سے لڑکی سے شادی کروں تو کیا میری بہنوں کو پالے گی؟ وہ خود اتنی چھوٹی ہوگی کہ ابھی اس کو ٹرین کرنا ہوتا ہے. اب یہ میری بہنیں ان کے لیے مسئلہ بن جائے گا. میں نے اپنی بہنوں کا خیال کرتے ہوئے کہ ان کو ایک میچور، ایک تجربے کار عورت کی ضرورت ہے سرپرستی میں، اپنے سے. اب یہ نہیں کہہ رہے کہ جابر میں 20 سال کا ہوں تو میں نے 120 سال کی عورت سے شادی کی ہے، لیکن 2 سال 4 سال ذرا بڑی، ذرا تجربے کار، تاکہ میری بہنوں کو جو ماں جیسی ایک سپرویژن چاہیے وہ ان کو مل جائے. اس لیے میں نے شادی کے. بھائی قربانی دے رہا ہے اپنی بہنوں کی شادی کی خاطر. اچھا یہ کوئی بہت بڑی قربانی تو نہیں ہے، لیکن ہے بڑی قربانی کا میرا مطلب کیا تھا کہ معلوم ہے کوئی بہت غلط سلط عورت سے شادی کر لے، لیکن عمر میں بڑی ہے. اور کتنی دیکھیے سمجھدار، یہ خاتون کتنی سمجھدار. پیغمبر نے جب یہ سنا 7 بہنوں کا مسئلہ کہ بہنوں کی وجہ سے بھائی نے اپنی شادی میں اپنی پسند و ناپسند کا خیال نہیں کیا، بہنوں کا خیال رکھا. ہمارے یہاں تو جو آتی ہے بھاوج، وہ پہلا کام ہی کرتی ہے بہنوں کا پتہ کاٹتی ہے. اور بہنیں بھی بعض اوقات اتنی وہ شیطان کے خلائیں ہوتی ہیں، خیر تو وہ تو ایک الگ مسئلہ. لیکن یہاں پہ جو بات مجھے کہنا کہ جابر نے انتخاب کیا، خالی یہ نہیں دیکھا عمر زیادہ بیوہ، یہ دیکھا میچیور ہے، عقل مند ہے.
تجربے کار. اب ذرا اس خاتون موضوع ذرا سا بدل گیا لیکن سن لیجیے. پیغمبر نے کہا جتنی شادیاں میں نے سنی ہیں ان میں ایک بہترین شادی ہے جہاں پہ اپنے نفس کا خیال کم رکھا گیا, اپنے خاندان اور بہنوں کا خیال زیادہ رکھا گیا. میں جانتا ہوں اس مجمع میں ایسے نوجوان ہیں جو صرف اپنی بہنوں کی شادی کی خاطر بڑی زحمتیں اٹھا کے گرمیوں میں خون پسینہ ایک کر کے پیسے جمع کر رہے تاکہ بہنیں ان کی سکون کے ساتھ رخصت ہو جائیں. لیکن خالی, میں نے کہا نا کہ خالی یہ نہیں ہے کہ بھائی مولانا نے واقعہ پڑھ لیا اب تو ہم کو ڈھونڈنا ہے کہ کوئی بڑی عمر کی عورت دیکھنا ہے چاہے کوئی بھی مل جائے. نہیں, یہ دیکھنا ہے اس کی عقل بھی دیکھنا. اب ذرا اس کی عقل مندی دیکھی. اور یہ واقعہ جو آپ سنیں گے نا یہ امام زمانہ سے ذرا سے جا کے ملے گا, لیکن بعد میں, ابھی نہیں. بعد کب؟ شب جمعہ میں امام زمانہ پہ بات کرتا ہوں نا, منگل اور بدھ 2 راتوں کے بعد. ذرا عقل مندی دیکھی. خاتون جو لوگ بہت بعد میں آئے ان کو بتا دوں کہ میری مجلس شروع ہوئی تھی کہ اللہ کے رسول اگرچہ ساری کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے, سارے مومنوں کے لیے احسان اللہ نے کیا, لیکن خاص خواتین کے لیے پیغمبر اللہ کا ایک خصوصی تحفہ تھا. جابر کے فضائل بھی میں نے جان بوجھ کے پڑھے. کیوں؟ 2 وجوہات سے. نمبر 1, ایک تو آپ یہ سن لیں کہ جابر نے شادی جو کی, اتنا صاحب فضیلت, شادی ہمارے لیے ایک درس دیا. اور دوسرا یہ واقعہ جنگ خندق کھودی جا رہی, ابھی خیبر کی لڑائی نہیں ہوئی. خیبر کی لڑائی کے بعد مسلمانوں کے مالی حالات بہت سنبھل گئے, ہر ایک جانتا. لیکن خندق تک مسلمان ابھی بہت ہی غربت میں ہیں اور ایسی پریشانی ہے کہ کبھی آپ عاشور کے حوالے سے میرا ایک مشورہ سن لیجیے. عاشور کے حوالے سے سورہ احزاب کو پڑھ لیجیے. احزاب یعنی خندق, جنگ احزاب ایک چیز ہے نا. عاشورہ کے دن ہمیں صرف قرآن کے 4 سوروں کا حکم آیا. صرف کا مطلب یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ باقی آپ پڑھ نہیں سکتے, لیکن جو خاص حکم آیا وہ صرف 4 سوروں کا. 4 رکعت نماز پڑھی جاتی ہے نا عاشورہ کے دن. سورہ کافرون پڑھو, سمجھ میں آ گیا, کیونکہ آخری آیت ہے لکم دینکم ولی دین, تم الگ ہم الگ. حق اور باطل کا جتنا بڑا فرق کربلا نے واضح کیا ہے, حق ادھر باطل ادھر. سورہ کافرون پوری کبھی میری اس پر مجلس سنیے گا تو وہ ایک الگ بات ہوگی, لیکن اشارہ, پوری مجلس کا وقت نہیں ہے تو اشارہ ہو جائے. دوسرا سورہ کون سا پڑھا جاتا ہے؟ سورہ قل هو اللہ. حسین کی ساری قربانی توحید پروردگار کے لیے تھی, جو اقبال نے کہا اپنے خون سے صحرا میں لا الہ الا اللہ لکھ دیا, اور معین الدین چشتی اجمیری نے کہا حقا کے بنا لا الہ اس حسین. سورہ توحید کربلا کے لیے سورہ توحید, یہ جہاد کربلا ہے. قل هو اللہ احد, ایک ہے اس کائنات. تیسرا ہے سورہ منافقون. سمجھ میں آ جاتا ہے کہ سارے منافق کربلا میں جمع ہیں, جلدی سے حسین کو شہید کرو, نماز کا وقت فضیلت نکلا جا رہا ہے. اس سے بڑا نفاق کیا ہوگا کہ جو باعث نماز ہے, جس کی وجہ سے نماز بڑھی, جس کی وجہ سے نماز بچی, جو نانا کی پشت پہ سوار ہوتا ہے, جو نانا کی نماز کو طولانی کیا جاتا ہے, اس کے گلے پہ خنجر چلانا ہے کیونکہ ہماری نماز ڈیلے ہو رہی. تو سورہ منافقون سمجھ میں آتا ہے. چوتھا سورہ جو پڑھایا جاتا ہے وہ سورہ احزاب. اس کا کیا عاشور سے ربط بن رہا؟ وہ کبھی اس نیت سے یہ سورہ پڑھیے گا, خالی ترجمہ نہیں, میں کچھ جملے بھی نہیں کہہ رہا ہوں, وقت نہیں ہے, مجھے اس وقت ممبر سے اتر آنا چاہیے تھا, ابھی مصائب کا بیان باقی. اب سنی, اس کے اندر منظر دیا گیا کہ کتنا سخت وقت تھا مسلمانوں کے لیے خندق کا. پیغمبر خندق کھود رہے ہیں, اور ایک مرتبہ خندق کھودنا آسان نہیں ہوتا. خالی آپ سے کہا جائے ایک آدمی کی قبر کھود لو, دانتوں پسینہ آ جائے, اور پورے اصحاب رسول اور سب بھوکے, پیٹ پہ ایک پتھر باندھا ہوا ہے تاکہ بھوک نہ لگے, اور پیغمبر بھی ساتھ میں خندق کھود رہے ہیں. ایک دفعہ پیغمبر کا کرتا ذرا ہٹ گیا, جابر کی نگاہ پڑی, پیغمبر کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے. آپ مسلمانوں کے پیٹ میں 1 پتھر ہے, پیغمبر کے پیٹ پہ 2 پتھر بندھے. جابر کچھ کر تو نہیں سکے, سیدھا اپنے گھر آئی یہی خاتون اور کہا کہ میں نے اللہ کے رسول کی وہ بھوک دیکھی. 2 پتھر کا مطلب یہ کہ سب سے زیادہ اس وقت بھوکے رسول. بھوکے کا مطلب نعوذ باللہ لفظ توہین آمیز ہو گیا. فاقے کے عالم میں رسول, کچھ ہے ہمارے گھر میں کھانے. اب پورے مسلمانوں کی غربت ہے. کا ایک بکری کا چھوٹا سا بچہ ہے اور تھوڑا سا آٹا, ایک آدمی کے کھانے پر میں نے تمہارے اور اپنے لیے رکھا تھا. چھوڑو ہم اور تم, اللہ کے رسول کے لیے کھانا تیار کرو, بکری کے بچے کو ذبح کرو, گوشت بناؤ, آٹے سے روٹیاں تندور میں لگاؤ, میں پیغمبر کو بلا کے لاتا. صرف ایک آدمی کا کھانا ہے. بیوی نے, عقل مند بیویاں اسی طرح برے وقت کے لیے کچھ بچا کے رکھتی ہیں. بیوی نے اپنے اور اپنے شوہر کے لیے بچا کے رکھا تھا. نہیں, رسول گئے, یا رسول اللہ میں نے آپ کی کیفیت دیکھی ہے. اب یہ تو نہیں کہا کہ میں آپ پہ رحم کر رہا ہوں یا ہمدردی کر رہا ہوں, توہین. دل چاہتا ہے آپ کی دعوت کروں, آئیے آپ میرے گھر تشریف.